بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ بات کچھ یوں ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں عمرہ کرنے گئی، وہاں پہ میں نے کچھ پریکٹسز دیکھی جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم جب عمرہ ادا کر لیتے ہیں اس کے بعد ہماری روٹین سٹارٹ ہو جاتی ہے مدینہ منورہ میں یا مکہ المکرمہ میں، وہاں پہ جاتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو جیسے ہم گھر سے نکلتے ہیں جوتے پہنے ہوئے ہم مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، وہی جوتے لے کر ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں، اب وہی جوتے ہم پہنے ہوئے واش روم میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہم واش روم سے نکل کے وہی جوتے دوبارہ سے صحن میں مارتے ہیں، مسجد کے صحن میں۔ تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ نمازوں کے ٹائم صفیں مکمل ہو جاتی ہیں اور جو نمازی بچ جاتے ہیں وہ نیچے صحن میں اسی طرح ٹائلز کے اوپر نماز ادا کر لیتے ہیں۔ نماز کی شرط یہ بھی ہے کہ جگہ کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، اگر ہمیں یاد ہو تو۔ ایون کہ گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ واش روم کے لیے ایک پیئر آف سلیپر علیحدہ ہوتا ہے جس کو صرف واش روم جاتے ہوئے یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے گھروں میں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھروں کے جو فرش ہیں وہ گندے ہوں اور واش روم والے جوتے وہاں پہ لگیں، تو اس لیے ہم واش روم کا ایک سیپریٹ پیئر رکھ لیتے ہیں جوتوں کا۔ لیکن وہ اتنی مقدس جگہ ہے تو ہم وہاں جا کے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ مدینہ اور مکہ کا جو صحن ہے اس سے کوئی زیادہ مقدس جگہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، لوگوں کو فالو کرنا چھوڑ دیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ جوتے لے کے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، لوگوں کے پیچھے ہم نے نہیں چلنا، ہم نے ایک اپنا سٹینڈرڈ خود بنانا ہے، ہم نے اپنا خود طرز عمل بنانا ہے۔ اب کیا اس کا سلوشن ہو سکتا ہے؟ اب اس کا سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، واش روم اور یہ گلیوں وغیرہ کے لیے آپ جوتے استعمال کریں، ٹھیک ہے، ضرور کریں، لیکن جب آپ صحن میں پہنچیں تو آپ جوتے اتار دیں اور ساکس وغیرہ کوئی آپ موٹی رکھ لیں، جیسے کہ پیڈڈ ساکس ہوتی ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیں، یا پھر اس کے علاوہ موزے پہن لیں، اتار دیں جوتے، ننگے پاؤں پھر لیں گے زیادہ بہتر ہے۔ نہیں پھر سکتے تو آپ پیڈڈ ساکس لے لیں، وہ پہن لیں، یا کوئی بھی نارمل ساکس آپ پہن لیں۔ ہوا کیا ہے کہ ہم جیسے ہی لوگوں نے یہ کلچر سٹارٹ کیا ہے جوتوں والا، اور اب ہم نے ہی اسے ختم کرنا ہے، اپنے آپ سے، اپنے فیملی سے، اپنے فرینڈ سے یہ آغاز کریں اور اس کلچر کو ختم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایسا ہے کہ جتنا بھی صحن ہے نا وہاں پہ ہیٹ ریزسٹنٹ ٹائلز لگی ہوئی ہیں جو کہ ہیٹ پڑنے سے ہیٹ اپ نہیں ہوتی ہیں اور وہ ٹھنڈی ہی رہتی ہیں۔ لیکن اگر ہم مدینہ المنورہ کی بات کریں تو وہاں پہ جو صحن ہے، ہاف صحن ہم کہیں گے، ہاف سے زیادہ جو صحن ہے وہاں پر وہ ٹائلز ہیں جو کہ گرم ہو جاتی ہیں، اور جو ہیٹ ریزسٹنٹ ٹائل ہیں وہ بہت ہی تھوڑی سی جگہ پہ ہیں، صرف ہم کہیں گے سامنے سامنے ہیں، لیکن باقی جتنا بھی پورا صحن ہے اس میں دوسری ٹائلز لگی ہوئی ہیں جو کہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ جوتے پہن لیتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں نہ جلیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو جلنے سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کوئی موٹی ساکس پہن لیں، پیڈڈ ساکس پہن لیں، لیکن یہ جوتوں کا کلچر ختم کریں۔ ایک اور دل خراش چیز جو میں نے وہاں پر دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ واش روم کی لوکیشن۔ حالانکہ پرانے وقتوں میں بھی یوں ہوتا تھا کہ جو واش رومز ہوتے ہیں ان کو گھروں سے دور بنایا جاتا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ جیسے جیسے زمانے نے ترقی کی ہے واش رومز گھروں میں بننا شروع ہو گئے، اور گھروں میں کیا، اب تو ایون بیڈ رومز کے ساتھ اٹیچ واش روم ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے دور بنائے جاتے تھے کیونکہ واش روم ایک گندی جگہ ہوتی ہے، ظاہر ہے، تو ان کو گھروں سے دور بنایا جاتا تھا۔ لیکن مکہ مکرمہ کی بات کی جائے تو وہاں پہ موسٹلی جو واش رومز ہیں وہ گیٹ کے پاس آؤٹ سائڈ پہ ہی بنائے ہوئے ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں آپ دیکھیں گے کہ جا بجا واش رومز بنائے ہوئے ہیں صحن کے اندر، جو مسجد نبوی کا صحن ہے، یہ آپ اندازہ لگائیں۔ خیر، اس میں آپ کا اور میرا تو کوئی اب اختیار نہیں ہے، وہاں پر اب واش رومز انہوں نے بنائے ہیں اور لوگوں نے یوز بھی کرنے ہیں، لیکن آپ اب کیا کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں کہ ایٹ لیسٹ یا انہیں یوز نہ کریں، یا اگر بہت ہی مجبوری یوز بھی کرنے ہیں آپ کے تو آپ وہاں پر جوتے جو لے کر جاتے ہیں وہی جوتے لے کے اس صحن میں دوبارہ نہ پھریں، اور تاکہ جو ہے نا صحن صاف رہے، مسجد کا پاک رہے، وہ جگہ پاک رہے۔ ایک اور جو نہایت ضروری بات ہے وہ یہ کہ ریاض الجنہ کا انہوں نے قانون چینج کر دیا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ریاض الجنہ جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے پرمٹ چاہیے ہوگا، اور اس پرمٹ کو لینے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی، اور اس میں آپ جو ہے نا اپلائی کریں گے تو آپ کو ایک ڈیٹ اور ٹائم دے دیا جائے گا کہ اس ڈیٹ پر آپ نے جو ہے نا اور اس ٹائم پہ آپ نے آ کر ریاض الجنہ میں حاضری دینی ہے۔ اور ہوتا یوں ہے کہ جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں اب ہم صرف ایک ہی بار ریاض الجنہ میں جا سکیں گے، اور اسی اسپیسیفائڈ ٹائم پہ جو ہمیں الاٹ کیا ہوگا اور اسی اسپیسیفائڈ ڈے پہ جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہم ریاض الجنہ جو مین جگہ ہے وہاں پر نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ ایک جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے پردہ لگا کے، اس سے پیچھے جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پہ باقی لوگ جن کے پاس پرمٹ نہیں ہے یا وہ ایک بار حاضری دے چکے ہیں، اب دوبارہ اپنی دوسری اور باقی حاضریاں وہاں پر پردے کے پیچھے دیتے ہیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بھی ایک انہوں نے تھوڑی-سی ایک مشکل بنا دی ہے لوگوں کے لیے کہ اب جو وہ بزرگ حضرات یا پھر وہ لوگ جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اب انہیں کیا پتہ کس طرح پرمٹ لینا ہے، جن کے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہے، بٹنز والے فون ہیں، تو وہ کس طرح سے وہ سب کچھ کریں گے، پرمٹ لیں گے اور کس طرح سے وہ جائیں گے ریاض الجنہ۔ تو یہ ایک تھوڑی-سی انہوں نے مشکل بنا دی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ بیچارے بہت سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو کہ اسی کی وجہ سے شاید وہاں پر زیادہ بڑھ رہی ہے کہ یہ کہ لوگ بھاگتے ہیں وہاں پر۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب ریاض الجنہ جانے کے لیے وہ گیٹ اوپن کرتے ہیں تو لوگ بھاگتے ہیں کہ پہلے ہم پہنچ جائیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، یا کچھ لوگ بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں وہاں پہ بھاگنے لگ جاتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی جا کے حاضری دے آئیں وہاں پر۔ تو یہ بھی ایک بہت غلط پریکٹس ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آگے چلے جائیں، ہم جالیوں کے قریب چلے جائیں۔ خیر اب تو یہ کر دیا گیا کہ جالیوں کے آگے بھی پردہ لگا دیا کہ جہاں پر لیڈیز ہوتی ہیں، ایون کہ اب ہم جالیاں بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ انہوں نے قانون بنا دیا ہے وہاں پہ۔ یہ ہے کہ اب آپ نے اپنی طرف سے بہت احترام، بہت ادب سے حاضری دینی ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ اب باادب طریقے سے چل کے جائیں، باادب طریقے سے حاضری دیں، آپ کی حاضری قبول ہوگی۔ اور ادب ہی مین چیز ہے۔ اگر آپ اس چیز کا دھم بھرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا، محبت کا، تو یقین مانیں اس کا بہترین طریقہ ادب ہے۔ آپ ادب سے جائیں، ادب سے سارے کام کریں، بس آپ سب کچھ پا لیں گے۔ لاسٹلی ہم بات کر لیتے ہیں صلاۃ والسلام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک صلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وہ خود پڑھتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کو منع نہیں کیا جا رہا، بٹ اگین آپ اپنی آواز مدھم رکھیں، نیچی آواز میں صلاۃ والسلام پڑھیں، باادب طریقے سے پڑھیں، کیونکہ یہ ایسا در ہے جس در کا ادب خود وہ رب سکھاتا ہے جس نے صلاۃ والسلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن کر خاص کر لیا ہے، انہی کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس بارگاہ کا کیا ادب ہے اور ہمیں کس طرح سے وہاں پر حاضری دینی چاہیے۔ اس لیے وہاں پر بہت باادب طریقے سے بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ بھی، اور وہاں پر صلاۃ والسلام بھی بہت باادب طریقے سے پڑھیں، ادب سے اٹھیں بیٹھیں، اور سارے اعمال جو ہے نا بہت باادب طریقے سے آپ انجام دیں، ورنہ چھوٹی سی کوتاہی ہونے کی دیر ہے اور ہمارے سارے اعمال جو ہے نا ضائع ہو جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جتنی لیڈیز ہوتی ہیں وہ پردے کے پیچھے ہوتی ہیں اور ریاض الجنہ میں نہیں ہوتی، تو وہ اوپر چیئرز پہ چڑھ کے اوپر پکچرز لینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں ریاض الجنہ کی، جن کو منع کرنے کے لیے وہاں پہ جو نگران کھڑی ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، تو وہ اونچی اونچی آواز میں بولتی ہیں، اس وجہ سے وہ بہت بے ادبی شمار ہوتا ہے ان کا بولنا وہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہے اس بارگاہ میں اونچا نہیں بولنا اور اس طرح نہیں بولنا جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے کے ساتھ بولتے ہیں، کیونکہ ہمارے سارے اعمال غارت ہو سکتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے بولنا، آپ نے کچھ ایسا کیا جس سے آپ کو منع کیا جا رہا تھا، تو ہو سکتا ہے آپ بھی گنہگار ہوں، وہ بھی، آپ دونوں گنہگار ہو جائیں۔ تو پھر میں آخر میں یہی بات کہوں گی کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا دھم بھرتے ہیں تو یہ بات جان لیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی بادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔